فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ساری خدائی ہو گئی. حضرات گرامی، اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو ضروری اس بات کی ہے آقا کے دامن اطہر کو تھامنا ہوگا. اللہ کے حبیب کے مقدس دامن مبارکہ پر زندگی گزارنی ہوگی. جب آقا کے اسلوب پر، جب آقا کے فرامین پر، جب آقا کے فیصلے پر جب ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے تو اے اللہ کے بندو، شجر و حجر ہم سے محبت کرنے لگیں گے، جن و بشر ہم سے محبت کرنے لگیں گے، شمس و قمر ہم سے محبت کرنے لگیں گے. دنیا کی ساری مخلوقات، ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا ہم اور آپ سے محبت کرنے لگے گی. کیوں؟ ہم آقا کو اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم آقا کو اپنی آل سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم آقا کو اپنے اقربا سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم آقا کو اپنے اعزاء سے زیادہ چاہتے ہیں. جب زیادہ چاہتے ہیں تو عقلاء ہم سے محبت کرنے لگیں گے، علماء ہم سے محبت کرنے لگیں گے، فضلاء ہم سے محبت کرنے لگیں گے، نقبا ہم سے محبت کرنے لگیں گے، محدثین ہم سے محبت کرنے لگیں گے، مفقہین ہم سے محبت کرنے لگیں گے، مفسرین ہم سے محبت کرنے لگیں گے، مدبرین ہم سے محبت کرنے لگیں گے. گویا اللہ کی مخلوقات میں سے ہر ذرہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ساری کی ساری خدائی اس کی ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اللہ رب العزت حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے، دیکھیے آقا کی محبت، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ارے وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمیں اپنانا ہوگا، آقا کو اپنانا ہوگا، آقا کے فیصلے کو اپنے دل کی اتھا گہرائی میں بسانا ہوگا. تو ایک حدیث خصوصیت کے ساتھ سماعت کیجئے. اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے، فرشتوں کے سردار کو بلاتا ہے، سدرہ کے مکین کو بلاتا ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اے اللہ ارشاد فرمائے تو نے ابھی مجھے بلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کا معاملہ کر. اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل فرشتوں کے سردار سے اللہ کہہ رہا ہے تو بھی اس سے محبت کا معاملہ کر. تب یہ جبریل امین زمین پر اترتے ہیں، خاکدان گیتی میں نازل ہوتے ہیں. جب خاکدان گیتی میں نازل ہوتے ہیں تو زمینی جتنے بھی فرشتے ہیں، آسمانی جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سارے فرشتوں کے درمیان میں علل اعلان یہ جبریل امین فرماتے ہیں، اے فرشتوں سنو، اے آسمانی فرشتوں سن لو، اے زمینی فرشتوں سن لو. دیکھو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت فرما رہا ہے، اپنے اس بندے سے محبت فرما رہا ہے. لہذا تم کائنات کے جس خطے میں جاؤ، تم کائنات کے جس گوشے میں جاؤ، تم کائنات کے جس حصے میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کا معاملہ کرنا، تم بھی اس سے محبت کا معاملہ کرنا. تو یہ جبریل امین سارے فرشتوں سے فرما رہا ہے. تو اب پتا چلا اللہ رب العزت حضرت جبریل امین سے فرما رہا ہے، اے جبریل سنو میں صدیق سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر. اے جبریل سنو میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر. اے جبریل سنو میں عثمان و حیدر سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر. اے جبریل سنو میں غوث سے قطب الاقطاب سے محبت کرتا
کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر، میں ابدال سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر، میں اوتاد سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر، میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کا معاملہ کر۔ تو پتا چلا اللہ رب العزت اپنے سارے محبوب بندوں سے محبت کا معاملہ فرما رہا ہے۔ آسمان میں بھی ان بندوں کا چرچا ہو رہا ہے اور زمین میں بھی یہ چرچا ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ چرچا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یقیناً آقا کی محبت کو دل میں بسانے سے ہو رہا ہے، یقیناً آقا کی محبت کو دل میں بسانے سے ہو رہا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اور یہ مسجد قطب شاہی مسجد رامنتا پور سے میں یہ ببانگے دوہلا کہہ دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، وہ جذبہ اپنے دل کے اندر میں بساؤ جو صحابی رسول نے جذبہ بسایا تھا۔ ارے وہ عقیدت اپنے دل کے اندر میں بساؤ جو صحابی رسول نے اپنے دل کے اندر میں بسایا تھا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے جانثار صحابہ، اے میرے وفادار صحابہ، اللہ کی رضا کے لیے تم سب کیا لٹانا چاہتے ہو؟ تب یکے بعد دیگرے سارے صحابی اٹھتے ہیں اور اپنے مال و زر کو آقا کے مبارک قدموں پر قربان کر دیتے ہیں، آقا کے مبارک قدموں پر قربان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر کے سامان کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، دو حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنی آل کے لیے رکھ دیتے ہیں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں اور دوسرا حصہ آقا کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اسے قبول فرما رہے ہیں تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں اور ہم سب کا پروردگار بھی ہمارے علمانوں کی ادائیگی سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیے اور یہ عمر فاروق اپنے مال و زر کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیے، ایک حصہ آقا کی بارگاہ عالیہ میں اس لیے قربان کر رہے ہیں چلو اللہ رب العزت کی رضا میں سب سے پہلا ہمارا نمبر آ جائے کہ میرا وہ بندہ تھا جو عمر جیسا میرا بندہ۔ اے اللہ کے بندو، دیکھو ابو بکر صدیق مالیات میں کم ہے، مال و زر میں ابو بکر صدیق کو مال و زر نہیں ہے، چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ہستی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ان کے پیش رہیں گے اور اللہ بھی ہم سب کا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اب ابو بکر صدیق اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پورے مال و زر کو سمیٹتے ہیں اور ایک گیٹری میں، ایک تھیلی میں پورا مال و زر ڈالتے ہیں۔ مال و زر ڈالنے کے بعد آقا کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری تھیلی قبول فرمائیں، یہ مال و زر سے بھری ہوئی تھیلی ہے، آپ منظور فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر، تو گھر میں کیا چیز چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھو، ابو بکر صدیق کی عقیدت دیکھو، ابو بکر صدیق کی الفت و محبت اور پیار کا پیمانہ دیکھو۔ ابو بکر پھر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں گھر میں اگر چھوڑا ہوں تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، آپ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اور یہ ان دونوں ذاتوں سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے جس سے اپنے دل کو لگایا جائے، جس سے اپنے دماغ کو لگایا جائے۔ یقیناً یا رسول اللہ، جو آپ کی ذات اطہر سے منسلک ہے، جو آپ کی ذات اطہر سے رشتے کو جوڑے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، یقیناً ان سب کو ہم آپ کی بارگاہ عالیہ میں قربان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ آقا قبول فرما لیتے ہیں۔ پتا چلا ارے دنیا کی زندگی ایسے ہی بہتر نہیں ہوگی، ایسے ہی افضل نہیں بنے گی، آخرت کی زندگی ایسے ہی بہتر نہیں بنے گی، بہت بڑی قربانی کرنی ہوگی۔ صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، آقا کے فیصلے پر، آقا کے ایک اشارے پر صحابی رسول جان کی بازی قربان کر دینا اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ صحابی رسول آقا کے اشارے کی بنیاد پر سمندر میں ڈوب جانا اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ صحابی رسول آقا کے اشارے کی بنیاد پر جہاد کے میدان میں اپنی جان کی بازی لگا دینا اپنی قربانی سمجھتے تھے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو،
من جد و جدہ، جو کوشش کرے گا، جو محنت کی بیج بوئے گا، یقیناً وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ اور چلتے چلاتے آخری بات، آخری کڑی سماعت فرمائیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور عقیدت کے ساتھ یہ کہا جائے تو بہتر ہے، ہزار بار بشویم زاب حیات، ہزار بار بشویم زاب حیات، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ تو پتا چلا اگر مشک و گلاب سے، آب حیات سے اپنے چہرے کو دھویا جائے، منہ کو دھویا جائے، اور منہ دھونے کے بعد نام محمد اپنی زبان پر لائی جائے، نام محمد اپنے زبان پر چڑھائی جائے، تو سارے اسلاف محدثین فرماتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ ارے ادب کب ہے؟ اگر کوئی بے وضو ہو کر کے آقا کے نام مبارک کو اپنی زبان پر لائے گا تو یہ بے ادبی ہے۔ اگر با ادب بننا ہے تو وضو کر کے آقا کے نام مبارک کو اپنی زبان پر لاؤ، وضو کر کے آقا کے نام مبارک کو لاؤ۔ جب وضو کر کے آقا کے نام پاک کو اپنی زبان پر لاؤ گے، یقیناً ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملتی جائے گی، ہمیں ترقی ہی ترقی ملتی جائے گی، یقیناً کبھی بھی تنزلی کا ہم شکار نہ ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگلی امتوں میں ایک اللہ کے بندے جو بہت ہی زیادہ عبادت کیے، ریاضت کیے، بہت زیادہ عبادت کیے، ریاضت کیے، سمندر میں ایک پہاڑ، اور وہ پہاڑ بیچ سمندر میں تھا، اس پہاڑ میں رہ کر کے وہ اللہ کے بندے 400 سال تک اللہ کی بندگی کرتے رہے، 400 سال تک شب و روز، رات و دن، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کا سب پورا کا پورا وقت اللہ کی بندگی میں گزر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں گزر رہا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوا، اور خوش ہو کر کے ایک جھاڑ وہاں اگایا، اور اس جھاڑ میں انار کو پیدا فرمایا، اس جھاڑ میں انار کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور پھر انار کے پودے کو بھوک لگتی تھی کھا لیتا تھا۔ اس جھاڑ کے نیچے اللہ رب العزت نے ایک چشمہ بہایا، ایک چشمے کو پیدا فرمایا، اس چشمے سے وہ اللہ کا بندہ، میٹھا چشمہ تھا، میٹھا میٹھا پانی تھا، اس میٹھے پانی کو وہ اللہ کا بندہ جو 400 سال تک اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہ میٹھے پانی کو پی لیتا تھا، پھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری زندگی کی آخری گھڑی آئی، ہر ایک کو اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، ہر ایک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں پہنچنا ہے۔ موت ایک سواری ہے جس سواری کو ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا ساغر ہے جس ساغر کو ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا ذائقہ ہے جس ذائقے کو ہر ایک کو چکھنا ہے، موت ایک سواری ہے جس سواری سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جانکنی کی گھڑی میں اس اللہ کے بندے کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تیری اداؤں سے، تیری عبادتوں سے، تیری بندگیوں سے اللہ خوش ہو گیا ہے۔ اللہ فرمایا ہے میرے اس بندے سے پوچھنا، پوچھنے کے بعد جسم سے روح نکالنا، پوچھنے کے بعد جسم سے روح نکالنا۔ اب وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس اللہ کے بندے کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں، بتا تیری کیا رائے ہے، کیا میں روح نکالوں؟ دیکھیے، جب اللہ کا بندہ خوب اللہ کا ذکر اپنی زبان پر لاتا ہے، جب عبادت و ریاضت اور بندگی اور پرستش میں اپنی شب و روز زندگی گزارتا ہے، تو کوئی دنیا کا خیال اس کے دل دماغ میں نہیں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو یہی بندگی کا خیال آتا ہے، اگر آتا ہے تو یہی ذکر کا خیال آتا ہے، اگر آتا ہے تو یہی عبادت و ریاضت کا خیال چھاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ذکر کیے، اے اللہ کے بندے، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو،
اور جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ آئے، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ آئے تو سجدے میں میری روح نکال لینا، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ آئے تو سجدے میں میری روح نکال لینا۔ وہ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیے۔ وہ اللہ کے بندے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، جب نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اس قدر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اس قدر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، پورا مبارک سینہ آپ کا تر ہو جا رہا ہے، پورا مبارک سینہ آنسوؤں کے آنسو سے تر ہو جا رہا ہے، ٹپکتے ٹپکتے آنسو۔ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع والی جگہ پر پورے آنسو ٹپک ٹپک کر کے گر رہے ہیں۔ اس قدر اللہ کی خشیت ہے، اس قدر اللہ کا خوف ہے اور محبت ہے کہ رونا دھونا ہو رہا ہے۔ جب دوسرا سجدہ دوسری رکعت کا آتا ہے فرشتے روح کو نکال لیتے ہیں، روح نکال لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ عالیہ میں لوح محفوظ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پہنچانے کے بعد کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں یہی اللہ کے بندے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ اللہ کے روبرو جب حاضر ہوں گے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اے میرے فرشتے، اے میرے مقرب فرشتے، جاؤ میرا یہ فیصلہ ہے، اس میرے محبوب بندے کو جنت کے اعلیٰ علیین والے مقام میں داخل کر دو۔ اذهبوا بعبدی الى رحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے اس کا مبارک ہاتھ پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد جنت کی سمت لے کے جائیں گے، جنت کی سمت لے کے جائیں گے۔ تب اس کے دل میں کچھ شیطانیت آئے گی۔ غور سے، کل قیامت کے میدان میں بھی شیطان دیکھیے چھوڑتا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی شیطان ہمارے چاروں سمت بیٹھا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے اور ہماری ساری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں بھی اب شیطان